نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو عالمین کو پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھے تھے کہ شرک کس کو کہتے ہیں, شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ شرک واقعی بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا ہے یعنی کتنا بڑا گناہ ہے, کیا اس کی وعید, کیا اس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم دلائل کے ساتھ ہی دیکھیں گے, دلیل کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. شرک واقعی ہی بہت بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چاہوں تو میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کبھی نہیں معاف کریں گا. دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے, جو رب ہمیں پیدا کرتا ہے, پالتا ہے اور ہمیں ہر چیز, میں نے لاسٹ ٹائم کچھ نعمت اللہ کی گنوائی تھی, اتنے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہے ہیں اور ہم اسی رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ رب ہمیں معاف کرے. انسانی سوچ بھی یہ کہتی ہے کہ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کیا جائے جس پر نعمتیں, رحمتیں, برکتیں کرنے کے باوجود بھی وہ شرک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. دیکھیے ایک والد کی ایک بیٹے سے جو تربیت, یہاں ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک والد کتنی بہترین تربیت کر کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا ظلم ہے, خود کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک والد کی ایک بیٹے سے نصیحت جو تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بتاتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے, بہت بھاری ظلم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, تو دیکھیے جو شخص کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے تو اس کے تمام معاملات اس کے سپرد ہو جاتے ہیں. میں کوئی چیز بنا سکتی ہوں تو اس کا مطلب کہ وہ بگڑنے پر اس کے ہر حالات میں میں ذمہ دار ہوں گی, میں اس کو ہینڈل کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, کوئی چیز میں انسانی کریٹیو چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں, لیکن اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا اور ہمارے ہر جو شخص انسان کو, اتنے بڑے انسان کو, اتنے زیادہ خلیوں کو, اتنے زیادہ سیلز کو ہر وقت مارتا اور پیدا کرتا ہے. اتنے ڈویژنس ہوتے ہیں, اتنے سارے باڈی میں چینجز ہوتے ہیں, ہر پل ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے. جب ہم سوتے ہیں تب بھی ہمارے ہزاروں خلیہ ورک کرتے رہتے ہیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے تمام زندگی کے معاملے اللہ کے سپرد ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 4207, بخاری 4207 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. اللہ ہمیں سب سے بچائے, آمین یا رب. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ بہتان باندھا. یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کر دیا, شرک مقرر کر دیے, شرک کر دیے, اس نے اپنے ساتھ بہت بڑا بہتان باندھ دیا. اللہ کہ وہ اب اس کو ہدایت ملتی ہے یا پھر اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے شرک کیا تو وہ توبہ کر سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں, لیکن شرک کرتے ہوئے اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی مطلب وہ اللہ تعالیٰ معافی دینے والے نہیں ہیں. اس کی روایت دیکھ لیجئے,
سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اس کے سوا جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخشے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کوئی بھی گناہ اگر اللہ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے بخش دیں گے، لیکن اگر کوئی مشرک ہے تو اس کو نہیں بخشیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان اور دین پر ہو، کیونکہ شرک کرتے ہوئے اگر مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن میں بول رہے ہیں کہ شرک اگر مقرر کرتے ہوئے مر گئے تو پھر اس کا بہتان بہت بڑا گناہ وہ خود پر باندھ رہا ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر پہلے شرک کرتے تھے لیکن اب توحید کی ہدایت مل گئی تو پھر اس پر جم جائیے اور پھر اللہ سے شرک سے پناہ مانگتے رہیے، اور پھر پہلے جو شرک کیے ہیں اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک بار شرک پر موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، نہ کوئی انسان. وہ خود اپنے اوپر بہتان خود اپنے اوپر گناہ باندھ لیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.